توڑے میں مجھے کچھ عجیب سا لگا، جب نکال کے دیکھا تو سونے کا چمچ۔ السلام علیکم دوستو، میں سید مظفر، میرا یہ دوسرا منی ولاگ ہے۔ ہمیشہ کی طرح صبح کا آغاز اپنے پروردگار کے نام سے۔ نماز پڑھتے ہی نیچے آیا تو بیگم نے کہا گھی ختم ہے۔ گھی لینے کے لیے میں نے دکان کے اس دروازے کا بند تالا کھولا جو صدیوں سے بند نہیں تھا، پھر گھی لا کے میڈم کو دیا، ناشتہ تیار، ناشتہ کیا، ساتھ مل کے بیٹے نے دکان اوپن کی اور اپنے خدائے بزرگوار کے نام سے اپنی دکان کا آغاز کیا، صفائی ستھرائی کی۔ یہ ایک مبارک عمل ہے، گھر ہو یا دکان، صفائی پہلے کرو تو دن اچھا گزرتا ہے۔ یہ جو چاولوں کے درمیان میں پتلی گلی، اس کے لیے چٹکی بجا کے اسے صاف کرتے ہیں۔ دکان جتنی صاف ہوگی اتنا ہی کسٹمر آپ کے پاس ہنستا ہوا آئے گا، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ تھا میرا پہلا کسٹمر، ننا بچہ۔ اس کے بعد پھر کسٹمر آنا شروع ہو گئے اور میں اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ اتنے میں بیٹے نے چائے لائی کہ ماما نے آپ کے لیے چائے بھیجی ہے۔ اس کا شکریہ ادا کیا، گرما گرم چائے پی اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ میری ایک عادت ہے، جو بھی چیز نئی آئے میں اپنی آڈینس کے ساتھ لازمی شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک نیا بسکٹ آیا جو ذائقے میں لاجواب اور قیمت عام بسکٹ کی طرح۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا، مگن تھا، اچانک مجھے یاد آیا کہ سب سے زیادہ بکنے والا چاول کا توڑا تو خالی ہے۔ خالی توڑا ریفل کرنے کے لیے دوسرا توڑا لایا، پہلے خالی توڑا رکھا، پھر بھرا ہوا رکھا، اور چاولوں کا یہ توڑا مجھے باقیوں سے مختلف لگا۔ پھر اس کی سلائی اوپن کی اور خالی توڑے کو ریفل کرنا شروع کر دیا۔ ریفل کر رہا تھا کہ توڑے میں مجھے کچھ عجیب سا لگا، جب نکال کے دیکھا تو سونے کا چمچ۔ یہ سرپرائز سب سے پہلے میڈم کو دیا، بیگم بھی دیکھ کر حیران، لگتا ہے کچھ زیادہ ہو گیا۔ اصل میں اس برانڈ نے یہ اسکیم نکالی ہے کہ ہر توڑے میں 2 اسٹیل کی چمچ۔ اینڈ میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر رزق بڑھانا ہے تو پروردگار کا شکر پڑھتے رہو۔